میرا یہ خیال ہے کہ کبھی بھی سیاسی مخالفتیں ہوتی ہیں، ہماری بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سیاسی مخالفت نہ ہو، حکومتوں سے سیاسی مخالفت ہوتی ہے۔ بعض اوقات فوج کے اقدامات پہ بھی آپ کو اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن ان کی ایک حدود ہوتی ہیں مخالفت کی۔ جب آپ کی حدود ریاست کو ٹچ کرنے شروع ہو جائے، جب ریاست کو خطرات آپ لاحق کرنا شروع کر دیں، ریاست پر سوال اٹھانا شروع کر دیں، تو پھر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پھر سیاست کے لیے نہیں، پھر آپ ریاست کے لیے مسئلہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ریاست نہیں ہوگی تو کون سی سیاست، کون سی سیاسی پارٹی؟ اب جیسے فیلڈ مارشل نے اس وقت تو پاکستان میں سیاست پر جھاڑو پھیر دیا۔ اس وقت میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ فیلڈ مارشل نے جس طرح سے کام کیا ہے، اس طرح سے عرصہ دراز میری یادداشت میں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں جس پہ ہم انٹرنیشنل سٹیج پہ ہم نے اس طرح ایکٹ کیا ہو، اور جس طرح سے اس کی ہمیں پذیرائی ملی ہو، دوستوں سے، دشمنوں سے، غیروں سے، اپنوں سے، اور سب نے تسلیم کیا ہو اس رول کو۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ سچ کو سچ نہ کہنا اور سچ کو جھوٹ قرار دے دینا، یہ سب سے دنیا کی بڑی ناانصافی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ تاریخ میں ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ آپ جنرل صاحب سے 100 اختلاف کریں، خود میں نے کئی دفعہ کیا اختلاف، آپ شہباز شریف سے 100 دفعہ اختلاف کریں، میں خود اختلاف کرتا ہوں، لیکن ریاست کے ساتھ، اور پھر خاص کر جب آپ پازیٹیو سٹیپس لے رہے ہیں، جب آپ کو ساری دنیا کی ورلڈ سٹیج پہ سراہا جا رہا ہے، جب پہلی دفعہ پاکستان کے معاشی مسئلوں کا حل نکل رہا ہے، جب پہلی دفعہ ایران میں، جنگ زدہ ایران میں کوئی سیڑھیاں اتر رہا ہے، تو اس کو نہ سراہنا تو پھر صریحاً بددیانتی ہے، یہ پھر صریحاً ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ وقت پاکستان کی ریاست کو جو ملا ہے، یہ اس وقت کا فائدہ اٹھا کے پاکستان کو سیاسی، معاشی استحکام دینا چاہیے، اور دیر پا ایسا سکیمیں بنانی چاہیے، ایسی پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہمیں پھر کسی کا دستے نہ بننا پڑے، بلکہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ اور دوسرا، ہمارے ہاں اس وقت سیاست کمزور ترین سٹیج پہ کھڑی ہے، چاہے وہ نون کی سیاست ہے، پیپلز پارٹی کی ہے، یا پی ٹی آئی کی ہے۔ پی ٹی آئی کا نیریٹو پچھلے کئی سالوں سے سب سے ٹاپ پہ تھا، لیکن آج میرا خیال ہے ذکر بھی نہیں ہے اس نیریٹو کا کہیں، کم از کم 2 مہینے 3 مہینے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہی نیریٹو چلے گا۔ اور نون نے اور پیپلز پارٹی نے چونکہ فی الحال یہی سوچا ہوا ہے کہ جو اچھی چیزیں ہیں اس میں تعاون کیا جائے، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ شریک ہیں، تو اس لیے ان پر کوئی سوال نہیں ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آگے کرنا کیا ہے، کیا ہم نے کس نظام کو لے کے چلنا ہے۔ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ جس میں پاکستان کو لیڈرشپ جو ہے وہ اتفاقی ہی ملتی رہی ہے۔ اگر بھٹو صاحب کا ذکر کیا جائے تو وہ ایوب خان کے کیمپ میں تھے، اور جب انہوں نے بغاوت کی تو ان کو پاکستان کو ایک نئی لیڈرشپ مل گئی۔ نواز شریف دوسرے بڑے لیڈر ہیں، وہ ان کا یہ ہوا کہ وہ ضیاء الحق کے کیمپ میں تھے، ضیاء الحق کی ڈیتھ نہ ہوتی تو ان کی پوزیشن ہمیشہ سیکنڈری رہتی، اور بے نظیر بھٹو جو کی ڈیتھ کے بعد سامنے آئے، تو فیلڈ مارشل صاحب کا جو سامنے آنا ہے وہ بھی ایک اتفاقی ہے، اور اگر یہ حالات آج جیسے پیدا نہ ہوتے تو شاید ان کی لیڈرشپ کوالٹیز اور انٹرنیشنل ڈپلومیٹک جو پوزیشن ہے یہ بھی ظاہر نہ ہوتی، لیکن اب جب کہ ظاہر ہو چکی ہے ان کی لیڈرشپ بھی، ان کو ڈپلومیسی کی مثال بھی، تو ظاہر ہے اب ان کا کیا رول ہوگا، کس طرح سے اگلی وہ ریاست کو چلائیں گے، کس طرح سے وہ سیاست کو ساتھ چلائیں گے، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ یہ وہ فیصلہ کن لمحات ہیں جن کو اب دیکھ کر ہی ملک کا مستقبل طے ہوگا۔